السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، میں محمد اشفاق جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور آج کی ویڈیو آپ بالکل مس مت کیجیے گا۔ آج ہم آپ کے لیے بہت خوبصورت حکایت لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچتا رہے اور آپ ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ناظرین اکرام، ہر دور میں مذہب اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازش اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی ناکام کوششیں رہی ہیں۔ ناظرین، ان تمام باتوں میں اہم کردار عیسائیوں اور یہودیوں کا رہا ہے، اور دہریوں نے بھی اللہ رب العالمین کے اس مذہب کو جھٹلانے کی کوششیں کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیج کر ان کے وسیلے سے مذہب اسلام کی سربلندی کا انتظام فرما دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے سامنے پیش آیا، جو ایک دہریہ تھا اور آپ کا اس سے مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے کا موضوع یہی تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں، یعنی دنیا کو چلانے والا کوئی ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ مناظرہ ہونے کے لیے لوگ اس مجمع عام میں آئے، دہریہ بھی سب سے پہلے آ کر کے حاضر ہو گیا، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ جب آپ دیر سے تشریف لائے تو دہریے نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ تو وقت مقررہ سے پہلے مجلس کے اندر حاضر ہونے کے لیے کہہ گئے تھے۔ تو ناظرین اکرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف چلا گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا رہ گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گرا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کو خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود ہی وہ کشتی دریا کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ایک سواری سے وہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی، یعنی ہر ایک سواری سے وہی کشتی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کرو گے یا نہیں؟ تو ناظرین اکرام، دیکھیے ہمارے بزرگوں کا ذہن اللہ رب العالمین نے کتنا بلند رکھا تھا۔ ایک دہریے کو اسی کی ذہانت سے جو ہے زیر کرنے کے لیے آپ نے یہ واقعہ اس کے سامنے پیش کیا۔ دہریے نے یہ سن کر ایک کہا لگایا اور کہا کہ آپ جیسا بزرگ اور امام جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین اکرام، جب دہریے کی بات حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ کچھ کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی بڑے بڑے کام اور عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شش و پنج کے اس کے سامنے کتنا بڑا سوال پیش کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اے انسان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں یعنی میٹھے پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے اور یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ ناظرین اکرام، دہریے نے آپ کی تقریر سنی، حیرت میں پڑ گیا اور فوراً اپنے عقیدے یعنی خدائی کے انکار سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہر دور میں خدائے وحدہ لا شریک کے دیے ہوئے ذہن سے، اللہ رب العالمین کے عطا کیے ہوئے علم سے، اللہ رب العالمین کے اس دین کو پڑھنے والے لوگ
ہر دور میں مذہب اسلام کی سربلندی کا جو ہے آسرا رہے ہیں، مذہب اسلام کو کے پرچم کو بلند کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو رب کائنات کے آگے ہم کو اللہ جو ہے اپنے سروں کو خم کرنا ہوگا، اور اگر ہم دنیا کے اندر بلندی چاہتے ہیں، مذہب اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، تو رب کائنات کی عبادت کو کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے، اس انداز سے اس دہری کو جواب دیا کہ آپ کو کچھ سمجھانے کی اس کو ضرورت نہ پڑی، زیادہ دیر جد و جہد کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوئی، آپ نے صرف ایک واقعے سے اس کا دماغ ہلا دیا، اور جس کی وجہ سے اس کو مسلمان بننا پڑا، مذہب اسلام کی سچائی کو ماننا پڑا۔ تو ناظرین اکرام، اگر آج اس دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب اسلام کا انکار کرے، مذہب اسلام کو گری ہوئی نظروں سے دیکھے، تو ناظرین اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف طاری رکھیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ رب کائنات ہم کو ایسا ذہن، ایسے جوابات عنایت فرما دے گا کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا ہمارے سامنے جھکتی نظر آئے گی اور مذہب اسلام کو مانتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی حکایت، یہ تھا آپ کے لیے بہت ہی اہم واقعہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ، یہ حکایت، یہ اب اگر پسند آیا ہو تو ناظرین آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ ہمارے اسلاف کی ذہانت کا مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے ذہنوں سے کام لیا، اور خدا داد ذہانت سے جو ہے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کیا جملے اختیار کیے، کیا کیا جملے انہوں نے اپنائے۔ تو ناظرین بس اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیں، اور کمنٹس باکس میں اگر کوئی بات آپ کو پتہ نہ چلی ہو تو اس کا جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ آپ سے جب تک کے لیے میں رخصت ہوتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔